جا جواباً خط لکھا، اور اس جواباً خط میں کہنے لگے اما بعد فقط بلغنی کتابک یا رسول اللہ. یہ حبشہ میں ہے اور حضور مدینہ پاک میں، تو کیا کہنے لگے اما بعد فقط بلغنی کتابک یا رسول اللہ. کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرنے کے بعد کہنے لگے اللہ رسول کی تعریف کے بعد میرے تک آپ کا خط پہنچا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے کہ میں نے اس خط کو قبول کیا، اور جو ہے نا وہ اس خط میں جو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف لکھ کے مجھے بھیجا ہے نا، حضور نبی پاک نے ان کی طرف حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی چند باتیں لکھ کر بھیجیں، چونکہ یہ بھی عیسائی تھے پہلے تو حضور نے بھیجی. تو کہنے لگے یہ شاہ حبشہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ نے تو ایک دھاگا برابر بھی وہ نہیں گنجائش چھوڑی، بالکل جیسے آپ نے کہا اسے ایک دھاگا برابر بھی زیادہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، ویسے ہی تھے جیسے آپ نے فرما دیا. یعنی عیسائی تو انہیں خدا کا بیٹا نعوذ باللہ اور خدا اور کیا کیا کہتے ہیں نا، کہنے لگے نا جو تعارف آپ نے کروایا اس ایک دھاگا برابر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے بتا دیا. اور میں آپ کے یہ جو آپ نے بھیجا ہے حضرت جعفر ان کے ہاتھ میں چچا زاد ان کے ہاتھ میں میں کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوتا ہوں. تو اس طریقے سے یہ مسلمان ہوئے. اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ لما مات النجاشی کن نتحدث، فرماتی ہیں کہ جب حضرت نجاشی یہ ان کا پھر بعد میں جب وصال ہوا تو حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں ہمیں مدینہ پاک میں بتایا جاتا تھا کہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر پر ہر وقت نور اترتا رہتا ہے. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ کو بتانے والے تو حضور ہی ہو سکتے ہیں نا. فرماتی ہیں کہ لما مات النجاشی کننا نتحدث، جب وہ فوت ہوئے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کیا کہ نجاشی کی قبر پر ہر وقت نور رہتا ہے، وہاں پہ نور اترتا رہتا ہے. تو یہ ابو داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ یہ ان کی سیرت اور ان کی شان جو ہے نا وہ ہے. ان کی وفات ہوئی، وفات پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صلاۃ جو ہے نا اس کی ادائیگی کی. اب اس کے اسی کو بیس بنا کر ایک جو ہے نا وہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا ہم کوئی بندہ کسی دوسرے شہر میں ہو اور ہم کسی دوسرے شہر میں ہو تو کیا ہم اس کی وفات پر اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کو دلیل بنانے کی بھی بعض آپ کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، اس کے کئی سارے جوابات ہیں. حالانکہ حضور کی ظاہری زندگی میں 20 نہیں سینکڑوں اصحاب شہید ہوئے، خبر پہنچی، لیکن حضور نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کیا. انہی کے متعلق ملتا ہے کہ ان کے متعلق جو بخاری کی روایت ہے، اور اس کا بھی پھر وہ ہمارے علماء نے اس کی تشریح بیان کیا کہ اس کا کیا چکر تھا، کیا معاملہ تھا. تو کہنے لگے بدایہ ثنایا میں پہلا جواب اس کا یہ ہے، یہ 5ویں 6ٹی صدی ہجری کے یہ ہیں بزرگ، یہ بدایہ ثنایا کتاب انہوں نے لکھی، بڑی معتبر کتاب ہے. کہنے لگے صلاۃ کے 2 معنی، ابتدا میں نے بتایا تھا نا صلاۃ کے 2 معنی ہے، کیا نماز اور دوسرا دعا. ہاں نماز اور دعا، صلاۃ کے 2 معنی ہیں. تو اب ایک لفظ مشترک ہے، یعنی یہی لفظ صلاۃ دعا کے لیے بھی بولا جا رہا ہے اور نماز کے لیے بھی بولا جا رہا ہے. تو بخاری کے الفاظ جو ہیں، صحیح بخاری میں جو روایت ہے اس میں لفظ صلاۃ فقط ذکر ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہاں نماز مراد ہے یا وہاں دعا مراد ہے. اگر تو دعا حضور نے کی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ دعا تو پہنچتی ہے جہاں مرضی جس کے لیے کرے. تو نماز ہو تو پھر وہ یہ، تو صاحب بدایہ ثنایا کہتے ہیں کہ یہاں احتمال ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی، نماز جنازہ نہیں بلکہ دعا. یہ پہلا جواب بدایہ ثنایا میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کتاب الجنائز میں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کئی سال، آپ کہیں گے کہ اس پہ کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حضور قبر پہ جا کے پھر جب قبر پر کھڑے ہو کے کسی کا پڑھا جاتا ہے پھر صلاۃ کا لفظ آئیں، قبر پہ کھڑے ہوئے اور صلاۃ ادا کی، تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ حضور نے نماز جنازہ ادا کی. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبور پر گئے، احد شریف میں گئے جہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وغیرہ تمام اصحاب شہداء ہیں، وہاں پہ گئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہاں جا کے صلاۃ یعنی دعا کی. اور دعا بھی کون سی جو جنازے میں ہم پڑھتے ہیں، یہ والی دعا کی حضور قبور پر کھڑے ہو کے صلاۃ. کئی سالوں بعد کئی سالوں کے بعد حضور گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے یہ جنازے میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں یہ دعا اور اس کے ساتھ لفظ صلاۃ ہے.
تو پتہ چلا کہ یہاں پہ احتمال پایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے جس طرح وہاں پہ بخاری میں الفاظ کتاب الجنائز میں حضور کے کئی سال بعد جا کے شہدائے احد کی قبروں پر صلاۃ کے الفاظ ہیں، اسی طرح ہی یہاں پہ بھی نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی صلاۃ دعا کے الفاظ ہی ہوں۔ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، ایک اور چیز بھی ہے نا کہ چونکہ حضرت نجاشی والی روایت جو ہے اس میں 7 تکبیروں کے الفاظ بھی ہیں، تکبیرات کے بھی، یعنی حضور نے تکبیرات بھی کہیں، تو یہ بھی باقاعدہ ثابت ہے کہ حضور بعض اوقات دعا میں بھی تکبیریں کہہ دیتے تھے، اور صحابہ کرام بھی دعا میں بعد میں تکبیریں کہتے رہتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے نماز جنازہ نہیں، حضور نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اور دعا کسی دوسرے شہر میں میت ہو، بندہ کسی دوسرے میں ہو کر سکتا ہے۔ اس میں ایک پہلی بات کہ حضور نبی پاک شہدائے احد کی قبور پر گئے اور جا کے صلاۃ کے لفظ بخاری کے ہیں، اور اسی میں بھی صلاۃ کے لفظ ہیں، وہاں پہ دعا مراد ہے، یہاں پہ بھی دعا مراد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تکبیر، آپ کہیں گے جی تکبیر کیسے؟ امام قسطلانی علیہ رحمہ آپ نے اور نووی علیہ رحمہ آپ نے لکھا ہے بخاری میں، ان دونوں زبات نے لکھا ہے، شرح بخاری میں انہوں نے دونوں نے لکھا ہے یہاں صلاۃ کے معنی ہیں ہی دعا کے۔ امام قسطلانی نے بھی لکھا ہے کہ نجاشی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ نہیں بلکہ حضور نے ان کے لیے فقط مغفرت کی دعا کی تھی۔ یہ امام نووی اور امام قسطلانی کا موقف ہے۔ اور حضور نے تکبیریں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی قبر پر اترے اور کسی صحابی کو دفن کیا، مٹی ڈالی، اور بعد میں حضور نے دعا جب ہم کرتے ہیں نا تو حضور نے تب تکبیریں کہیں کہنے لگے کہ ہم بھی پیچھے پیچھے تکبیریں کہتے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور بھی کہتے گئے، ہم بھی پیچھے پیچھے کہتے گئے۔ تو کہنے لگے کہ دعا میں تکبیریں کہنا جو ہے یہ بھی ثابت ہے، اور صلاۃ کا معنی دعا، لہذا ایک اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ اور یہاں پہ جو ہم نے شہدائے احد کی وہ جو پہلے بات ہوئی ہے کہ حضور گئے، یہ ہم جو سال بعد یہ بزرگوں کے عرس کرواتے ہیں نا لوگ، یہاں قبور پہ جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جاتے ہیں لوگ، سجدے وغیرہ نہیں کرنے وہاں پہ جا کے، ان کی تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرنا، عبادت کا تو ویسے ہی شرک ہے، تعظیمی بھی حرام ہے، تعظیم ادبن بھی نہیں کرنا سجدہ، سجدہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر ہوتی تو بیوی کو ہوتی کہ اپنے خاوند کو کرے، ورنہ کسی کو سجدے کی اجازت نہیں دی گئی۔ صحابہ کرام نے آ کے دعا اجازت بھی مانگی، یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں بھی اجازت ہو کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہیں رکھا۔ پہلی شریعتوں میں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، تب جائز تھا پہلی شریعت۔ اس شریعت میں، اس دین میں، اس امت میں سجدہ نہیں ہے۔ بوسہ سے بھی ہمارے علماء، ہم اہل سنت منع کرتے ہیں بوسہ سے بھی، اگرچہ کسی حد تک وہ کوئی بات وہ حضرت ابو ایوب انصاری والی وہ بات لے کے کوئی بندہ دلیل بنائے تو بنا سکتا ہے، لیکن ہمارے علماء منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چھوئیں بھی نہ قبور کو، پیچھے کھڑے ہوں، جائیں تھوڑا پیچھے کھڑے ہوں، سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں یا قرآن پاک پڑھیں، کچھ ذکر اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، ان کے لیے سوال کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، یا اللہ ان کا صدقہ ہماری دعا ان کے حق میں، ان کے صدقے ہم پر فضل فرمائیے۔ یہ سارا طریقہ کار ہمارے جو ہے نا وہ کتب میں موجود ہے کہ اس طریقے کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ چونکہ یہ ہے نا کہ جب آپ ایک عام سادہ بندہ، اب میں جا کے کہیں بوسہ لے رہا ہوں تو لوگوں نے کہنا ہے مولوی صاحب، اب یہی تو چکر بنا، 2-3 وقوع ایسے ہوئے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیات نے آپ کے پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بوسہ لیا، تو کہنے والے کہتے ہیں نہیں انہوں نے سجدہ کیا، تو یہ چکر بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ مشابت ہو جاتی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں، کوئی کہتا ہے جی اس نے بوسہ لیا، کوئی کہتا ہے نہیں سجدہ کیا، وہ اب چکر، وہ خود کرنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بوسہ لیا، کہنے والے کہہ رہے ہیں نہیں اس نے چوکھٹ کا بوسہ نہیں بلکہ اس نے سجدہ کیا، تو یہ ایک چکر بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمارے علماء نے اس لیے منع کیا ہوا ہے کہ قبور پر نہ جائیں، اوپر ایک تو وزن ڈالے گا بندہ، پتہ نہیں ہے کیسا، اوپر بوسہ لے گا، کیا کرے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پیچھے سائڈ پہ کھڑے ہو، قرآن پاک پڑھو، ذکر اذکار کرو، جو مقصد ہے وہ کریں، دعائیں کریں، بس اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر فضل فرمائے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاتے شہدائے احد کی قبور پر، حضور نے دعا کی، تکبیریں پڑھی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کی، اور پھر حضور نے اپنا ممبر لگوایا۔ اب ایک بات، ایک پورا لیکچر ہم ممبر پر بھی دیں گے، حضور کا ممبر، یہ ممبر کب سے بنا، کیسے بنا، حضور کا کدھر ہے، اب وہ کیا، ساری ممبر کی بھی ایک ہسٹری ہے پوری، کسی دن وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ممبر حضور نے ایک وہاں پہ احد شریف میں لگوایا ممبر پر بیٹھ کے حضور نے ایک خطبہ دیا۔ اب اس خطبے کے الفاظ چونکہ یہ آپ کی آسانی کے لیے ہیں اور ہمارے لیے ہیں، یہ آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی، موضوع کو بھی سمجھنے میں دیں گے۔ وہ کیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی شہید علیکم اور انی فرط لکم، فرمایا میں تمہارا وہ ہوں کہ جو تمہاری جا کے پہلے ہی حاجت پوری کر دوں گا۔
میں تمہاری مشکلیں پہلے جا کے آسان کرنے والا ہوں. فرت ہوں، یعنی فرت ہوتا ہے کسی قافلے کے جانے سے پہلے یعنی ایک گروپ جا رہا ہے، گروپ سے پہلے کوئی بندہ جا کے وہاں سارا سیٹنگ کر دے، اس کے لیے سارا اہتمام کر دے، آنے والے آئیں اور بسنا شروع کر دیں. حضور نے فرمایا انی فرت لکم، میں تمہارے لیے فرت ہوں، میں تمہارے لیے پہلے مشکلیں آسان کر کے تمہاری حاجتیں پوری کر کے وہ سارا تمہارا سیٹ اپ بنانے والا ہوں، میں تمہارے لیے پیش رو. تو دوسرا ارشاد فرمایا انی شہید علیکم، پھر یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں جانے والا ہوں اور میرے جانے کے بعد تم جو مرضی کرتے رہو، مجھے نہیں پتا. انی شہید علیکم، فرمایا میں تم پر گواہ بھی رہوں گا، تمہاری نمازوں کا بھی مجھے پتا چلے گا، تمہارے کاموں کا بھی مجھے پتا چلے گا. انی شہید علیکم، مجھے تمہارے کاموں کی خبر ملتی رہے گی، میں تمہارا گواہ رہوں گا. اور فرمایا وانی واللہ، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. وہ کیا؟ وانی واللہ لانظر الی حوض الان، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. کہاں تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت؟ میدان احد میں. احد شریف کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. احد زمین پر ہے، تو حوض کوثر کہاں ہے؟ ساتواں آسمانوں کے اوپر جنت کے قرب میں پہلو میں ہے حوض کوثر. تو حضور بیٹھے کہاں ہوئے؟ زمین پہ بیٹھے ہوئے. اور ارشاد فرما رہے ہیں واللہ لانظر الی حوض الان، میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا. تو اب یہ میں بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ 500 سال کی مسافت ہے پہلا آسمان، پھر 500 سال اس کی موٹائی، پھر آگے 500 سال دوسرا، پھر اس کی موٹائی، پھر تیسرا، پھر چوتھا. 500 سال کی مسافت ہے. یہ 7 آسمان ایسے ہیں، پھر ان کے موٹاپا 500 سال، پھر اس کے اوپر اتنا سفر، اور پھر جا کے جنت ہے، وہاں پہ قرب میں جو ہے نا وہ حوض کوثر ہے. حضور بیٹھے مدینہ شریف میں، اتنا اونچے جو دیکھ رہے ہیں، اتنا اوپر جو دیکھ سکتے ہیں، تو وہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے حبشہ میں نہیں دیکھ رہے ہوں گے نجاشی، جن کی نظر اتنی تیز ہے اور وہاں تک جہاں پہنچتی ہیں، ان کے سامنے یہ کیا پردے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، یہ جو الفاظ ہے نا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ، یہ پورا جملہ جو ہے اس میں یہ 2 حصے ہیں. یہ اب لغت کی ایک بات ہے، اگر سمجھیں گے تو آسانی ہوگی، آسان سی ہے، زیادہ مشکل. یہ اس کو اگر اس کی ترکیب کی جائے نا تو یہ پہلا حصہ جو ہے نا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ، یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ مبتدا ہے. اور اس کی آگے جو خبر ہے نا دوسرا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ جملہ فعلیہ ہے. جب مبتدا جملہ اسمیہ ہو اور خبر جملہ فعلیہ بن کے آ رہا ہو تو اس میں تسلسل ہوتا ہے. یعنی صرف آج کی بات نہیں، میں کہوں کہ میں اس وقت کسی سے فون پہ بات کر رہا ہوں یا میں اس وقت فلاں چیز کر سکتا ہوں، نہیں، تسلسل ہوتا ہے اس میں. یعنی 1 سال 2 سال، یعنی آگے مسلسل. تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ گویا کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے اگر لغت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں اور جب چاہوں اور ہمیشہ میں اپنے حوض کوثر کو دیکھتا رہوں گا، ہمیشہ میری نظر اس پر ہوگی. تو اس میں تسلسل بھی ہے، تو دوام ہے. اور ارشاد فرمایا اوتیت خزائن الارض، فرمایا اللہ نے، یہ وہی خطبہ تقریر ہے حضور کی، عرس کی محفل ہو رہی ہے. یعنی جو ہم قبور پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ذکر اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں نا، ممبر سجدہ ہے، تو یہ وہی ہے. حضور نے احد کے قبور کے پاس گئے، دعا کی، پھر ممبر سے جائے، اوپر خطاب کر رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں. تو فرمایا اوتیت خزائن الارض، اللہ نے مجھے اپنی زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی ہیں، خزانے مجھے عطا کر دی، خزانے مجھے اللہ. تو اللہ تعالیٰ کوئی کام لغو نہیں کرتا. میں دے دوں یہ پینسل ان کو قبلہ علامہ صاحب کو دے دوں یا حمزہ کو دے دوں یا کسی کو بھی، میں کہوں جی یہ رکھ لو، یہ تمہیں دیا میں نے، تو ساتھ یہ بھی پابندی ہو کہ لکھنی نہیں ہے، تو یہ تو ایک فضول سے ہی کام ہے، اس کے بھی گردن میں ڈال دیا، نہ خود کوئی کر رہا ہے نہ اس پہ کچھ کر. تو فائدہ اسے بھی تب ہوگا، یہ کام نفع بخش تب ہوگا جب دوں اور کہوں کہ تم لکھ لینا اس کے ساتھ جو کام کرنا ہو کر. فرمایا اللہ نے مجھے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، اور بس ایویں نہیں دی کہ بس میں رکھ کے بیٹھا رہوں، بلکہ اللہ نے مجھے یہ آگے عطا کرنے کے لیے دی ہیں. یعنی رب نے مجھے خزانے دیے اور میں آگے بانٹتا جاتا ہوں. تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور ساتھ ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پہ اپنے جانے کے بعد شرک کا خوف نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، یہ خوف نہیں ہے. ہاں حب دنیا آ جائے گا، دنیا کی محبت آ جائے گی، شرک کا خوف نہیں ہے. تو جب حضور کو نہیں ہے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے ہیں؟
ٹھیک ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. تو اب یہ جو نجاشی والی روایت تھی نا، وقت ہو گیا اب ختم کریں بات کو. وہ کیا، یہ حضرت نجاشی والی جو روایت ہے یہ صحیح بخاری میں تقریباً 13 مرتبہ آئی ہے. کتنی مرتبہ؟ صحیح بخاری میں 13 مرتبہ یہ روایت آئی ہے. ان کے نمبر بھی سن لیں. 1245 پہ پہلے آئی ہے حدیث نمبر 1245، 1317، 1318، 1320، 1327، 1328، 1333، 1334 اور 3877، 3878، 3879 اور 3880 اور 3881. یہ 13 مرتبہ حدیث نجاشی جو حضرت نجاشی والی وہ حدیث ہے، یہ 13 مرتبہ سے بخاری میں آئی. یعنی امام بخاری ایک ہی حدیث کو کئی بار بھی ذکر کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ ذکر کر دیا، آگے جا کے یعنی یہ سارے حدیث نمبر یہ ایک ہی حدیث پاک کو بار بار یہ ذکر کیا. اب اس میں وہ جو چیز ہے، مین جو سمجھنے والی چیز ہے، یاد رکھیں حدیث نجاشی بھی اہل سنت کے علاوہ کوئی بندہ نہیں بیان کر سکتا. ہاں لوگ اب بھلے ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل ہے جی حدیث نجاشی، نہیں، حدیث نجاشی بیان کرنے کے لیے بھی عقائد اہل سنت والے ہونے پڑیں گے. وہ کیسے؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی پاک لوگوں کو خبر دے رہے ہیں. کوئی قاصد نہیں کسی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ نجاشی فوت ہو گئے ہیں. نہیں. بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، حضور لوگوں کو خبر دے رہے ہیں کہ نجاشی وہاں پہ فوت ہو گئے ہیں. تو حضور ہے مدینہ شریف میں، تو نجاشی ہیں وہ حبشہ میں. تو کہاں کی خبر حضور کہاں دے رہے ہیں، یہ اہل سنت ہی بیان کر سکتے ہیں کہ حضور یہاں بیٹھے کسی اور شہر کی وہاں کی خبریں دے سکتے ہیں، یہ ہم ہی بیان کر سکتے ہیں. پہلی بات. اور دوسری اس میں سے ایک لطیف بات وہ یہ ہے کہ جس دن ان کا وصال ہوا، یہ بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے 2 4 دن 5 دن کے بعد ہو سکتا ہے کوئی آیا، نہیں، جس دن وصال ہوا اسی دن حضور نے خبر دی ہے. جس دن وصال ہوا اسی دن، 2 3 دن لیٹ بھی نہیں کیا. تو یہاں پہ جو جنازے پڑے جاتے ہیں، یہاں تو وہاں پہ تدفین ہو چکی ہوتی ہے اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے، 2 ماہ بعد اس حدیث کو بنیاد بنا کے لوگ جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں غائبانہ. دلیل یہ ہے، اور اس میں تو حضور نے اسی دن ہی کام کیا ہے. اور فقط اسی دن نہیں، حضور نبی پاک نے ایک تو خبر دی، پھر اسی دن وصال جس دن ہوا تھا، شارح بخاری ابن عبد البر اور ابن بطار نے کہا ہے کہ اسی دن صرف اور صرف حضور نے اسی دن نہیں بلکہ ابھی دفن بھی نہیں کیا گیا تھا جب حضور نے خبر دے دی تھی. ادھر وصال ہوا نجاشی کا حبشہ میں، ابھی دفن وہاں پہ نہیں کیے گئے کہ حضور نے خبر دے تدفین سے پہلے. تو اب یہاں پہ جو غائبانہ نماز جنازہ ہوتے ہیں وہ تدفین سے پہلے ہوتے ہیں. تدفین وہاں پہ ہو چکی ہوتی ہے، سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے، یہاں پہ بعد میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس حدیث کو آپ دلیل تب بنائیں جب اسی دن ہو اور تدفین سے پہلے ہو. ایک تو یہ بھی بات ہے. دوسرا بخاری کا، اور بخاری میں الیوم کے الفاظ ہیں یعنی اسی دن. اور تیسری جو چیز ہے نا وہ یہ بھی بڑی لطیف ایک چیز ہے، اس سے بھی یہ بھی ہم ہی بیان کر سکتے ہیں. خارج الی المصلی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ خبر دی صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں بیٹھ کے. تو مسجد نبوی میں خبر دی اور کہا اٹھو جی چلو میرے ساتھ. اب جو مدینہ شریف گیا اسے پتہ ہے کہ مسجد نبوی کے ساتھ نا 3 مساجد ہیں، وہاں پہ حضور نماز عید بھی پڑھایا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی مساجد حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے، ایک نکر میں ہے روضہ پاک کے، یعنی یہاں پہ روضہ پاک ہے اور اس سائڈ پہ وہ بن رہی ہیں یعنی. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد سے اٹھو، کدھر چلو؟ ادھر وہاں گراؤنڈ میں، وہاں پہ جا کے آپ نے یہ ادا کیا. مسجد میں جنازہ ہو سکتا ہے؟ تو جو بندہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہو کہ مسجد میں جنازہ ہو سکتا ہے تو اسے یہ بھی تو پوچھنا چاہیے کہ جب حضور خبر مسجد میں دے رہے ہیں تو فرما رہے ہیں اٹھو چلو او باہر جا کے، یعنی حدود مسجد میں سے باہر نکل کے وہاں پہ جا کے نماز جنازہ ادا کریں. تو یہ بھی ہمارے اہل سنت کے موقف اس سے بھی احناف کے ہی ثابت ہو رہے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں بلکہ نماز جنازہ گراؤنڈ میں ہے، نماز جنازہ گاہ میں ہے، وہ کسی میدان میں، مسجد میں نہیں ہے. یہ حضور کا عمل بتا رہا ہے. اور تیسرا کبر 4، اس حدیث میں یہ جو 13 مرتبہ یہ اس میں بخاری لکھتے ہیں کہ حضور نے 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھائیں. تو پھر 5 والے تو گئے، 10 والے تو گئے، زیادہ والے گئے. تو یعنی حدیث نجاشی بھی ہماری دلیل ہے، یہ ہم ہی بیان کر سکتے ہیں، باقی بندہ نہیں. یہ اسے ظاہر کرے، اگر اسے پیچیدگی کے ساتھ آپ ڈیپلی جا کے دیکھیں گے تو وہ پھنس جائے گا، آپ کے سامنے بولے گا نہیں، بات نہیں کرے گا. چونکہ یہ ساری پہلو جب آپ اس کے سامنے رکھو گے یہ ساری مانتے ہو، ان میں سے کوئی بھی نہیں مانتے، فقط اسے دلیل بنا کے نماز جنازہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور یہ
مزے کی بات، سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو امام بخاری نے 13 مرتبہ حدیث یہ ذکر کیا نا، کہیں بھی غائبانہ کا لفظ ہے ہی کوئی نہیں، غائبانہ والا لفظ ہی کوئی نہیں بخاری میں۔ 13 مرتبہ، آپ اٹھا لیں، نمبر میں نے بتا دیا، نوٹ ہو چکے ہیں اس وقت ویڈیو میں، کہیں بھی غائبانہ کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ تمام جگہ پہ لفظ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ، حضور نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، ان پر نماز جنازہ پڑھی، ان پر، غائبانہ والا چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جو نبی نیچے بیٹھے آسمانوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ان کے سامنے تھا وہ۔ امام بخاری نے غائبانہ کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ اور امام کسلانی نے کہا، کہتے ہیں کہ امام بخاری کی نا ایک عادت ہے، وہ جب بخاری شریف لکھتے ہیں انہوں نے صرف حدیثیں جمع نہیں کی، امام بخاری نے مسائل نکالنے کے لیے حدیثیں لکھی ہیں، یعنی انہوں نے اس ترتیب سے لکھی ہیں کہ ان سے مسئلے نکلیں، ان کے نزدیک جو ان کا موقف ہے وہ انہوں نے اسے تقریباً مسائل میں بیان کر دیا۔ یعنی ایک حدیث سے جو چیز وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، اوپر اس کو لکھتے ہیں عنوان، ٹائٹل، مشق نمبر جنہیں ہم وہ جیسے پڑھتے تھے، ٹائٹل، نیچے وہ حدیث لے آتے ہیں۔ اب یہ بندہ پڑھ کے سمجھ جاتا ہے کہ امام بخاری کا موقف یہ ہے۔ تو امام بخاری صرف حدیثیں جمع کرنے میں بخاری نہیں لکھی انہوں نے، بلکہ اپنے مسائل انہوں نے سنانے میں۔ اور امام مسلم کا یہی طریقہ ہے کہ انہوں نے حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں، انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں، یہ اپنا اپنا محدثین کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو امام بخاری پہلے اوپر کوئی مسئلہ جو ثابت کرنا ہوتا وہ لکھتے، نیچے پھر دلیل حدیث لکھتے۔ مزے کی بات ہے 13 مرتبہ مختلف مقامات پر امام بخاری نے یہ حدیث لکھی ہے، کہیں بھی اسے امام بخاری نے بھی نماز جنازہ غائبانہ نہیں ثابت کیا، نہ حدیث میں غائبانہ نماز جنازہ کے لفظ ہیں، نہ امام بخاری نے اوپر ٹائٹل باندھا ہے۔ امام بخاری نے پتہ ہے کیا کیا لکھا ہے اس کے اوپر؟ کہیں امام بخاری نے اس کے اوپر لکھا ہے تو ترجمۃ الباب لکھا ہے کہ میت کے رشتہ داروں کو خبر دینا۔ اب یہ مسلمان جو صحابہ کرام تھے، یہ اسلامی بھائی تھے نا حضرت نجاشی کے، تو رشتہ داروں کو خبر دینا، یہ ٹائٹل لکھ کے نیچے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ کہیں امام بخاری نے اس کے نیچے 4 تکبیر کی ہے، کہیں صف بنانے لکھا ہے، نیچے یہی حدیث لاتے رہے ہیں بار بار۔ کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ نماز جنازہ غائبانہ جائز ہے اور نیچے اس حدیث کو لے کے آتے، کہیں بھی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ امام بخاری اور حدیث کے الفاظ دونوں ہی غائبانہ کو ثابت نہیں کر رہے، اور اس کے اب غائبانہ تو اس سے ثابت نہیں ہو رہا، تو حاضر ہے یا نہیں اس پہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، چونکہ اب وقت نہیں ہے میں وہ دلائل دوں، صحیح ابن حبان، مسند احمد بن حنبل اور دیگر کئی ساری کتابوں کے حوالہ جات ہیں، اور میں کوشش کروں گا وہ واٹس ایپ پہ آپ کے گروپ میں آ جائیں گے، آپ تک پہنچ جائیں گے حوالہ جات۔ مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، یہ سواد والا حسین ہے، اور کئی ساری اور احادیث اس پہ شاہد ہیں کہ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ پردے ہٹ گئے ہماری آنکھوں کے سامنے حضرت نجاشی پڑے ہوئے۔ غائبانہ تو کہیں بخاری سے بھی نہیں مل سکا، امام بخاری سے بھی نہیں مل سکتا، حدیث سے بھی نہیں ملا، تو اب ان کے حاضر ہونے کے دلائل باقاعدہ احادیث میں موجود ہے۔ لہٰذا ہم احناف کا موقف یہ ہے، ہم اس لیے نماز جنازہ کو غائبانہ نہیں پڑھتے چونکہ ایک ہی اس کی دلیل ملتی ہے اور وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی غائبانہ کو ثابت نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ سینکڑوں مقامات پہ خبریں آئی ہیں، یا رسول اللہ آپ کا فلاں صحابی وہاں شہید ہو گیا، فلاں وہاں شہید ہو گیا، فلاں، حضور نے کبھی کسی کا نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا، تو لہٰذا ہم بھی نہیں پڑھتے۔ ہاں دعا ہے ان کے لیے، دعا کریں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی بعد میں دعائیں کی ہیں، جب خبر ملتی حضور دعا کرتے ہیں، اور ہم بھی حضور کے طریقہ کے مطابق یہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ چند ایک نماز جنازہ کے متفرق مسائل تھے ہم نے جو ذکر کیے ہیں، اس حوالہ سے کوئی کویسچن ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ پھر دعا خیر کریں۔ لہٰذا عام طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نیت یہ دعا واسطے حاضر میت کے زیادہ تو بھی پڑھتے ہیں نا، اور اہل حدیث جو سے یہ کہتے ہیں ہم غائبانہ پڑھ رہے ہیں، میت سامنے نہیں ہے، اور آپ نے پہلے بیان فرمایا کو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نجاشی کو ایسے دیکھیں ہمارے آنکھوں سامنے ہیں۔ جی اس میں نا وہ یہ چیز ہے، میں نے ابتدا میں بھی کہا ہے کہ یہ نماز جنازہ ایک پوری باقاعدہ ایک عبادت ہے، ایک نماز ہے، یہ فقط دعا نہیں ہے۔ اس میں ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ 4 تکبیر، اسی بہانے سے وہ رہ گئے نا دعاواں والے، وہ تو آئے ہی نہیں ہے، وہ جو پچھلی دفعہ غیر حاضر ہیں بھائی، وہ پیغام تو ملا تھا انہوں نے یاد کر لی ہوئی ہیں، چلیں انشاءاللہ کبھی قابو آ جائے۔ ایک اور ہے کہ میت کو اتارتی دفعہ اہل حدیث لوگ یہ صبح صحابہ والے کہتے ہیں کوئی دعا پڑھتے ہیں۔ ہاں جی دعائیں تو آپ کرنی چاہیے،
دعا کا کوئی نہیں حرج، آپ اتاریں، اس میں کوئی خاص نہیں کہ فلاں دعائی کریں، جو مرضی کرتے رہیں، خود اپنی زبان میں پنجابی میں کرتے رہیں، اردو میں کرتے رہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے اور آپ کے لیے، اور ذکر اذکار کرتے رہیں، ان کی برکت ہوتی ہے، یہ پاکیزہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا ان کی برکت ہوتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ مستقل عبادت ہے، ہم نیت کرتے ہیں جی 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے، درود واسطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو دعا واسطے، تو یہ صرف اور صرف دعا نہیں آئی، اس میں پہلے درود بھی آیا، اس سے پہلے ثنا بھی ہے، یعنی یہ جو نیت ہم کرتے ہیں نا اپنے لفظوں میں، یہ بھی کوئی مشروع نیت ہو، کوئی یہ تو یہ ہے کہ مستحب کا آپ کو ثواب مل جائے گا زبان کے ساتھ ادائیگی کا، اس کے علاوہ بھی آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، پنجابی میں لفظ جو مرضی استعمال کر لیں، اردو میں کر سکتے ہیں، عربی میں کر سکتے ہیں، جو زبان آپ کو آتی ہے، انگلش جو لوگ بولنے والے ہیں وہ انگلش میں کریں، جو زبان ہے اس میں کر سکتے ہیں، کوئی خاص یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں دعا نیت ہی کرنی، نیت آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنی وہ جو عبادت کرنی ہے نا اس کی بتا دیتے ہیں کہ میں اس میں یہ بھی چیز کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، تو اس کی حیثیت فقط دعا کی نہیں ہے، اس کی حیثیت پوری نماز کی ہے، تو اس پہ کے قواعد لوازمات وہ سارے دعا والے ہیں۔ ہاں آپ الگ سے دعا کرتے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے لیبیا میں فوت ہوئے بچے، ہم نے دعائیں کی ہیں، میں نے خود ان کے گیا ہوں، گھروں میں گیا ہوں جا کے، وہ انہوں نے محافل کرائی ہیں، سال ثواب کی دعائیں کی ہیں، ان کے لیے رو رو کی دعائیں ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، تو یہ جائز ہے، دعائیں آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں، باقاعدہ نماز ادا کرنا یہ نہیں ہے، یہ تب بھی ہوگا جب میت سامنے ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ کئی سارے اس پہ دلائل ہیں، اور ایک جو غیر موجودگی کی دلیل تھی اس کا آج ہم نے آپریشن کیا ہے، اس کی چند چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ باقی دعائیں کوشش کریں آپ لوگ بھی یاد کریں، لیکن ایسے نہیں کرنی کہ میں دعاؤں کا کہوں آپ بھی نہ آئے، پہلے والے تو نہیں آئے، کیونکہ وہ جن دوستوں کو پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ دعائیں ایک سے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، ایک تو یہ ہے نا دعا ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، ڈھیر ساری دعائیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، وہ بھی یاد کرنی چاہیے، تو ہم نے وہ کہا تھا کہ وہ یاد کیجیے گا، اور کچھ دوستوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کریں گے اور سنائیں گے، وہ خیر نہیں آئے، چلیں اللہ تعالیٰ نے استقامت دے اور ہمیں بھی یاد کرنے کی توفیق دے، انشاءاللہ یاد کریں گے کوئی نہ کوئی، ایک لائن کی بھی ہے، میں نے گروپ میں سینڈ کی ہوئی ہے، چلیں اللہ تعالیٰ استقامت دے، آپ کے آنے کی ضرورت ہے، چلیں ایک بھی ہو تو ہو جاتا ہے نماز جنازہ، اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا دعا اسے کوئی بھی یاد نہیں تو اس کا نماز جنازہ ہو جائے گا؟ کوئی تکبیر مس ہو جائے تو پھر نہیں ہوگا نماز جنازہ، تکبیریں کہنا بالکل ضروری ہے، ہاں جی، ان کے بغیر تو نہیں ہوگا، ہاں اگر یہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی، طریقہ سنت ادا نہیں ہوگا، لیکن نفس جو اس کا فرض تھا وہ فرض پورا ہو جائے۔ ہاں جی، اصل اس میں نماز جنازہ میں یہ ہے کہ ویسے بھی ہو جائے گا، ہاں جی ویسے بھی ہو جائے گا، اور اس میں دوسرا یہ ہے کہ نماز جنازہ انفرادی طور پر بھی ہو جاتا ہے، یعنی اس میں جماعت بھی شرط نہیں ہے، ایک اکیلا بندہ کسی اکیلے بندے کا بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ پہلے ہو نہ گیا ہو، اب یہاں پہ ہو گیا، ایک بندہ پیچھے سے آیا وہ بریک لگائے اسکوٹر سے اور کہے کہ دوبارہ رکھو جی میں پڑھنے ایویں نہیں، بس ایک دفعہ ہو گیا، ہاں اس کے ولی تھا کوئی تو وہ تو پڑھ سکتا ہے، باقی عام بندہ ہر بندہ آ کے دوبارہ سے جنازہ نہیں کھڑا کر دینا چاہیے۔ یہ ٹاپک دوبارہ ہم تو یقیناً ڈسکس نہیں ہوگا، یہ فقہ کا ایک اہم تھا، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے فوت ہوتے ہیں نا لوگ، انہیں خود آپ کوشش کیا کریں اپنے رشتہ داروں کو خود غسل دیں، اور اگر باشر ہیں آپ کو پڑھانا آتا ہے تو نماز جنازہ خود پڑھائیں، اپنے بچوں کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ ہاں میں مولوی کہنا پیا تسی، ہاں میں کوئی ضروری نہیں کہ میں ہی پڑھاؤں، آپ میں سے آپ بچہ پڑھائے اس کا زیادہ، اور یہ بھی یاد رکھیں، ہاں میں بھی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دعا کرنی اور دل سے کرنی، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی لوگ دعائیں ایسے دل سے کریں، کوشش کرتا ہوں، لیکن جو جس طرف سے سکا بیٹا کر سکتا ہے اس سے میں کر سکتا ہوں، سکا بھائی جس سے کرتا ہے وہ میں تو نہیں نہ کر سکتا، کوئی دوسرا، وہ درد جو اسے ہے وہ تو نہیں کسی اور کو آ سکتا، وہ میں ہوں، کوئی تیسرا چوتھا کوئی بھی ہو، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں خود یاد ہو، ہم پڑھائیں خود، اور اس سے ایک برکت بھی ہوتی ہے اور یہی بہترین طریقہ کار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا مولا کریم نماز عشاء سے لے کے ابھی تک بیٹھے ہیں، تیرا ذکر سن رہے ہیں، تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سن رہے ہیں،
اور ہم نے دین کو سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ مولا کریم جو حدیث کے طالب علموں کی شان ہے، ان کی فضیلت میں احادیث ہیں، اس سب کا ثواب ہم سب کو عطا فرما دے، وہ ساری فضیلتیں ہمیں بھی عطا فرما دے۔ مولا کریم جتنی بھی طالب علموں کی جو فضائل میں احادیث پاک ہیں اور ان کے فضائل ہیں، ان کا ہمیں بھی صحیح معنوں میں حقدار بنا دے۔ جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں آئندہ بھی مزید جذبہ دے کہ ہم تیرے دین کو سیکھیں، اور پچھلی زندگی میں جو ہماری کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں عمل کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما دے۔ جتنے دوست آئے ہیں ان کی سب کی حاجات کو پورا فرما دے، ان کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں مولا کریم وہ سب کی پوری فرما دے۔ ہم سب بھی جب مریں تو ہمیں بھی جنازہ پڑھنے والے لوگ موجود ہوں، ہمیں بھی کفن دفن نصیب ہو، ہمیں بھی قبر نصیب ہو، الہ العالمین ہم سب کو بھی خاتمہ بالایمان نصیب ہو۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و علیہ وسلم۔